بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ علماء اعظام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو یہاں جامع رحمانی خانقاہ رحمانی کے اس سالانہ اجلاس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بے حد شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، جو کئی ضلع سے بلکہ کئی مختلف اسٹیٹ سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ آج کا دن کامیابی کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن مبارکبادی کا دن ہے، اور آج کا دن اظہار تشکر کا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا۔ اللہ کے شکر کے بعد انسانوں کی باری ہے، تو میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو ان سب چیزوں کی جڑ میں شامل ہیں، وہ ہیں والدین۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جو یہاں موجود ہیں، جن کے فرزند کے سر پر آج دستار فضیلت باندھی گئی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی فکر کی، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کی فکر کی۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے جو دستار فضیلت باندھی گئی، اس کے پیچھے جن اساتذہ کرام کا ہاتھ ہے، انہیں ہم سب لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اگر ان کی دن اور رات کی محنت نہ ہوتی تو ہمارے ان نونہالوں کے سر پہ دستار فضیلت بھی نہ باندھی گئی ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنت کو اور مؤثر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکر گزار ہوں اس اجلاس کے منتظمین کا، تمام رضاکار حضرات کا، جنہوں نے، میرا خیال یہ ہے کہ 15-20 دنوں سے خوب محنت کی ہے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی۔ اس شکریہ کے سلسلے میں اگر میں اپنے پڑوسیوں کو بھول جاؤں تو یہ ناشکری ہوگی۔ ہمارے پڑوسی جو چاروں طرف خانقاہ رحمانی جامع رحمانی کے تمام پڑوسی حضرات ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اس وسعت کے ساتھ اپنے گھر کے دروازوں کو مہمانوں کے لیے کھولا ہوا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسجد کا جو ہمارے سامنے ہے، مخدومیہ مسجد، جہاں ہر روز یہاں کے مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی وسعت کو سلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول فرمائے۔ آج کے اس کامیابی کے دن میں مجھے آپ سے 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو تعلیم کے سلسلے میں ہے، اور دوسری بات کچھ معاشرے کے سلسلے میں ہے۔ اصل میں جامع رحمانی تعلیم دینے کی جگہ ہے، اور خانقاہ رحمانی تربیت کی جگہ ہے، اور ان دونوں جگہوں کی وجہ سے مجھے آپ سے ان دونوں موضوعات پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اچھے سے پہلے کہ میں اپنی بات پوری کروں، آپ لوگ ادھر باہر بہت ڈھیر سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ اندر آ کر کے بیٹھ جائیے۔ ادھر بھی مجھے دکھ رہا ہے کہ بہت ڈھیر سارے لوگ منڈیر پر کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ اندر آ جائیں، اگر جگہ مل سکے تو اندر آ جائیں، زیادہ اچھا ہوگا۔ اب بات کو غور سے سنیے، اسلام اور علم کا کیا رشتہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مکہ کے بارے میں سوچئے، جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یہ آیت ایک ایسے وقت میں نازل ہو رہی ہے جہاں جہالت ہی جہالت ہے۔ یہ آیت ایک ایسے وقت میں نازل ہو رہی ہے جہاں معاشرے میں گناہ ہی گناہ ہے، جہاں شرک ہی شرک ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچی کو پیدا ہوتے کے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں معاشرے میں اچھے شعراء تو موجود ہیں، بے پناہ بڑے شعراء تو موجود ہیں، ایسے ایسے شعراء موجود ہیں کہ جب وہ سالانہ مشاعرے میں جب وہ اپنے کلام کو کہتے ہیں تو لوگ مجبوراً ان کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی مجبوراً اس لیے کہ وہ اس سے اچھا کلام پیش نہیں کر سکے، تو جو سب سے اچھا کلام جس نے پیش کیا لوگوں نے اس کو سجدہ کیا، پھر اس میں سے ایک دو لوگوں نے اس کے کلام کو لکھا اور خانہ کعبہ کی دیوار کو اسے ٹھوک دیا گیا۔ ایسے معاشرے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جہاں شراب ہی شراب ہے، جہاں خرابی ہی خرابی ہے، جہاں پڑھنے لکھنے والے جوڑ جمع کر کے 20 کے اندر ہیں یا آس پاس، شعراء بہت ہیں لیکن لکھنے والے نہیں ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے ایک ایسے شخص پہ جس کو لکھنا نہیں آتا اور پڑھنا نہیں۔ آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ اقرأ، پڑھیے، غور سے سنیے اس بات کو۔ نازل کیا ہونا چاہیے تھا؟ شرک مت کرو، گناہ مت کرو، شراب مت پیو، بیٹیوں کو دفن مت کرو۔ یا نازل یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ نازل تو یہ ہونا چاہیے تھا، سچ بولو، اچھا کام کرو، لیکن نازل کیا ہو رہا ہے؟ اقرأ، پڑھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو اور تعلیم کو ایسے جوڑ دیا، اسلام کو اور تعلیم کو ایسے جوڑ دیا، بالکل۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پڑھو لیکن بسم ربک، کس کے نام کے ساتھ پڑھو؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ کیسا رب؟ جس نے پیدا کیا۔ بہت اہم بات ہے، سمجھیے اس کو۔ قرآن شریف نے دعوت دی کہ تدبر کرو۔ کس چیز پہ تدبر کرو؟ آیات پر تدبر کرو۔ آیات کیا ہیں؟ ذرا غور کیجئے، آیات کیا ہیں؟ کیا زمین اللہ کی آیت نہیں؟ کیا اس پہ اگا ہوا گھاس اللہ کی آیت نہیں؟ کیا پیڑ اللہ کی آیت نہیں؟ کیا چاند ستارے اللہ کی آیت نہیں؟ کیا آپ کا جسم اور جسم کا ہر ایک رواں اللہ کی آیت نہیں؟ کیا آپ کی آنکھ اللہ کی آیت نہیں؟ تو قرآن شریف دعوت یہ دے رہا ہے کہ اللہ کی آیات پر تدبر کرو۔ اللہ کی آیات پر جب تدبر کرو گے تو لا الہ الا اللہ تک پہنچو گے، بلا شبہ پہنچو گے۔ اور آیات کیا ہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایسی چیز جس کو آپ اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو الیکٹرون مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ اس میں دیکھتے ہیں
تب آپ مجبور ہوتے ہیں یہ کہنے پہ کہ اللہ ہے، یہ ڈیزائن کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کو کسی نے سوچا ہے، کسی نے سوچ کر کے بنایا ہے۔ اور جب آپ بڑی سے بڑی چیز کو دیکھتے ہیں، جب آپ چاند کو دیکھتے ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، پوری اس ثریا کو دیکھتے ہیں اور اس کے باہر دیکھتے ہیں اور ملٹی ورس کو دیکھتے ہیں، اتنا بڑا کہ انسان کا ذہن اس کو ناپ نہیں سکتا، اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی خالق ہونا چاہیے اس کو بنانے والا، یہ اپنے آپ تو نہیں بنا۔ تو یہ پورا علم، اس کو سمجھنا، اس کی دعوت قرآن نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ علوم دینیہ پڑھو یا علوم عصریہ پڑھو، یہ ہماری مصطلحات ہیں، یہ ہماری ایجاد ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ جو نفع بخش علم ہے، اس کی شروعات عربی سے ہوتی ہے، اس کی شروعات عربی سے ہوتی ہے، اس کی شروعات قرآن سے ہوتی ہے، اس کی شروعات حدیث سے ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں، یہ تمام چیزیں بنیاد ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے ہیں کہ اللہ رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے، اگر رب کے نام سے نہیں پڑھیے گا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے الیکٹرون مائکروسکوپ ایجاد کیا، آپ نے ایٹم ایجاد کر لیا، اور ایٹم سے آپ نے انرجی بنائی، اور انرجی سے آپ نے بم بنایا، اور بم آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرا دیا، لاکھوں لوگ ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ یہ وہ بات ہے جب اللہ کے نام کو، قرآن کو علم سے الگ کیا جائے گا تو یہی حشر ہوگا۔ اگر قرآن کے نام کے ساتھ آپ نے ایٹم کی ایجاد کی ہوتی تو آپ ایٹم کی انرجی سے لائٹ تو ضرور پیدا کرتے، بجلی تو ضرور بناتے اور بجلی تو ضرور بانٹتے، لیکن کوئی مسلمان کبھی بھی ایسی چیز نہیں بنا سکتا جس سے کہ لاکھوں لاکھ لوگ ایک لمحے میں ختم ہو جائیں۔ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سب بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ان تک حق کو پہنچانا ہے، ان تک اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے، مارنا نہیں ہے۔ پہنچائیے گا کیسے؟ جب غلط علم حاصل ہو جائے گا تو تمام علم حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ کے نام سے، اس اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو قرآن شریف نے عطا کی۔ اب اس کو سمجھیے، یہ پہلی 5 آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیسے سکھایا؟ قلم سے سکھایا۔ تعلیم، تعلم، پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، سب چیز سامنے آ گئی۔ یہ وہ سمجھ ہے جو ہم لوگوں کو پیدا کرنا ہے۔ اس سمجھ کو جب ہم پیدا کریں گے اور اس پر اللہ کی آیات پر جب ہم تدبر کریں گے اور اس لائق بنیں گے کہ تدبر کر سکیں، تب کام بنے گا۔ تعلیم کے سلسلے میں آپ سے ایک بات اور کہنی ہے۔ سب سے بنیادی تعلیم جو ہم لوگ بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ان کی 4 سال سے لے کر کے تقریباً 10 سال کی عمر تک ہے، جسے ہم لوگ پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں، 5ویں جماعت تک کی تعلیم۔ اس تعلیم سے ابھی ہم لوگ اپنے بچوں کو محروم رکھ رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے تعلیم کا نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ ہر 100 بچے میں، ہمارے ہر 100 بچے میں ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم 43 بچے کو نہیں پڑھائیں گے۔ 100 میں کتنے کو نہیں پڑھائیں گے؟
43 بچے کو نہیں پڑھائیں گے۔ کتنے بچے بچ گئے حساب کر کے بتائیے؟ 100 میں 43 نہیں پڑھائیں گے تو کتنے کو پڑھائیں گے؟ ہاں ٹھیک۔ اب اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3.5 بچے کو مدرسے بھیجیں گے۔ اب کورونا کے بعد تو 3.5 سے 2 ہی رہ گیا ہوگا، لیکن چلیے 4 دے دیا، 4 کو مدرسے بھیجیں گے تو کتنے ہٹ گئے؟ 43 اور 4 جڑ گیا، کتنا ہوا؟ 47۔ کتنے بچے اب اسکول جا رہے ہیں یہ بتائیے، حساب کیجئے۔ ٹھیک، 53 بچے مدرسے 53 بچے اسکول جا رہے ہیں۔ ان 53 بچوں میں 10ویں جماعت کتنے بچے پاس کر پا رہے ہیں؟ 17۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سارے بچے بہت علامہ طریقے سے 17 پاس کر رہے ہیں، یعنی احسان کے درجے سے 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں۔ یہ 17 بچے کسی طرح سے 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں۔ اب اس 17 بچے آگے جائیں گے، ان میں سے صرف 4 بچوں کو ہم لوگ BA BSc انجینئرنگ میڈیسن کروا پا رہے ہیں، 4 میں سے 1 بچی ہے، اور ماسٹرز لیول پہ صرف 1 کو بھیج پا رہے ہیں۔ یہ اس قوم کا حال ہے جس پہ بات آئی اقرا، پڑھو۔ اچھا، جب صحابہ اکرام نے اس آیت کو سنا تو ان کا کیا عمل ہوا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر واپس آؤں گا مسلمانوں کے حال پہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے عوامی تعلیم کا کوئی نقشہ دنیا میں نہیں تھا۔ چند لوگ جن کو تعلیم کے بارے میں پتہ تھا وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوایا کرتے تھے فقط۔ اب اس کے بعد اسلام آیا اور اسلام نے جھنجھوڑ کر کے لوگوں سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے، جہاں انہوں نے جس زمین کو فتح کیا، جس زمین میں وہ گئے، جہاں گئے وہاں عوامی تعلیم آ گئی۔ جب یورپ میں بادشاہوں کی لائبریری میں 15 اور 18 کتابیں ہوا کرتی تھیں تو بلا مبالغہ مسلمانوں کے مدارس اور لائبریری میں لاکھوں ہوا کرتی تھیں، اور میں مبالغہ کم کر رہا ہوں، لوگوں نے لکھا ہے 10 لاکھ سے اوپر۔ ایک جگہ بالکل صاف یعنی ریسرچ کر کے یہ بات لکھی گئی ہے کہ 49 کتابوں میں تو صرف فہرست تھی کتابوں کی، 49 کتابوں میں صرف فہرست تھی کتابوں کی، اور ایسی ایک لائبریری نہیں تھی۔ جہاں مسلمان گئے وہاں یہ حال ہوا، وہاں تعلیم عام ہو گئی، وہاں ہر کوئی پڑھنے لگا۔ اور آپ کے اس ملک میں بھی اسلام کے آنے سے پہلے عوامی تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کچھ لوگ تھے جن کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، باقی کسی کا بچہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتا تھا۔ جب اسلام آیا تو ہر کے پاس تعلیم پہنچ گئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ صرف مسلمانوں کے لیے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ابھی بہار کے مدارس میں تقریباً 10% غیر مسلم طلبہ ہیں، بنگال کے مدارس میں تقریباً 15% غیر مسلم طلبہ ہیں، اور یہاں تک کہ یوپی کے مدارس میں 5 سے 8% غیر مسلم طلبہ ہیں۔ ساؤتھ کی بات تو چھوڑ ہی دیجیے، وہاں اور بھی زیادہ ہوں گے۔ آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے والد صاحب کی لائبریری میں وہ کتاب دیکھی ہے جو ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب نے لکھی ہے، اور میں نے پڑھی ہے، اور وہ کتاب اردو کے قاعدے پر لکھی ہے، تقریباً 400 صفحات پر مبنی ہے۔ لکھ کون رہا ہے؟ ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب۔ انہوں نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ دور حدیث تک۔ اتنے بڑے آدمی ہوئے کہ پنڈت نہرو دلی سے چل کے آئے پٹنہ ان کا پیر چھونے کے لیے، انہی کے نام پہ سنہا لائبریری ہے پٹنہ میں۔ فارغ کہاں کے ہیں؟ مدرسے کے۔ ایک زمانہ تھا وہ جب غیر مسلم بھی ہدایہ پڑھا کرتے تھے، اور ہدایہ پڑھ کے جج ہوا کرتے تھے انگریزوں کے زمانے میں۔ اب اس وقت سے اب کو دیکھیے کیسے وقت بدل گیا ہم لوگوں پر، اور یہ وقت جو بدل گیا ہے اس کو اگر ہم لوگ چاہیں تو ایسے پھر کر سکتے ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس چیز کو نہیں بدلتے جو ان کے اندر ہیں. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تعلیم کے سفیر بن جائیں. اب واپس آئیے اس بات کو کہ ہم لوگوں کے ہاں تعلیم کا کیا حال ہے. ابھی جو حال ہے ہم لوگوں کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہم لوگوں کو اس میں کیا کرنا ہے؟ 2 کام. آسان کام جو ہے وہ یہ کہ وہ 53 بچے، دیکھیے جو مدرسے میں بچہ جا رہا ہے ماشاءاللہ وہ فارغ ہوگا. وہ میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں، مدارس کا احسان اس ملک پر اتنا بڑا ہے اس کو سوچا نہیں جا سکتا. مدارس وہ ایک واحد جگہ ہے جو 4.5% لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں. کوئی اور انسٹیٹیوشن ہندوستان میں یہ کلیم نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا رہا ہے، وہ بھی 4% کے آس پاس. یہ مدارس کا کمال ہے. اب یہ بچے جو 53 بچے جو اسکول کے نظام میں گئے، جس میں سے صرف 17 بچوں کو ہم لوگ پاس کروا پائے، باقی سب نیچے رہ گئے. یہ وہ خزانہ ہے جس کو آپ کو 17 کو 53 بنانا ہے. یہ 17 صرف پاس کر جائیں یہ غلط بات ہے. اگر ہم سب نے مل کر کے محنت کی اور یہ جو 53 گئے بچے سسٹم میں اور 53 ادھر نکل جائیں تو ہم لوگ اپنی کامیابی کو تقریباً 3 گنا کر لیں گے 5 سال کے اندر. تقریباً 3 گنا. تو ہم لوگوں کو جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بچہ جو اسکول میں ہے اور اب اسکول نہیں جا رہا ہے، آپ کا بھتیجا ہی ہوگا، آپ کا بھانجا ہی ہوگا، آپ کی بھانجی ہوگی، آپ کی بھتیجی ہوگی. یہی سب رشتے ہیں نا بھائی. اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے. جو نہیں جا رہا ہے اب آپ کو اس کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو اس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس کے ساتھ کام کریں گے، جب آپ اس سے بات چیت کریں گے، جب آپ اسے پیار سے سمجھائیں گے کہ یہی ایک راستہ ہے کامیابی کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہی راستہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہی راستہ ہے. تعلیم اور اسلام ایسے ملے ہوئے ہیں. ہر ایک مسلمان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم تمام مسلمانوں پہ فریضہ ہے. ہر پہ، لڑکا یا لڑکی، ہر پہ سب کو علم حاصل کرنا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو اس 53 کو بڑھا دیں. دوسرے ابھی جو 43 ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ 43 مدرسے کے وقت میں روڈ پر ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس بچے کا ہاتھ پکڑیں، ان کے والد کے پاس لے جائیں اور پوچھیں کہ یہ بچہ روڈ پر کیوں، یہ مدرسے میں کیوں نہیں ہے. ایک بات اور خوب سمجھیے، مدرسے میں بچوں کو بھیجیے. ہم لوگ مدرسے میں تناسب کم ہو رہا ہے، یہ خطرناک بات ہے. تعلیم، اوسطاً تعلیم مدرسے کی کسی بھی اسکول سے زیادہ اچھی ہے. آج بھی کسی بھی اسکول سے زیادہ اچھی ہے. یہاں بچوں کو باندھ کر کے پڑھاتے تو ہیں، وہاں دیکھ لیجئے کیا حشر ہے. آج بھی مدارس کی تعلیم اوسطاً کسی بھی اسکول سے زیادہ اچھی ہے. تو اپنے بچوں کو مدارس بھیجیے. اگر ادھر والے نہیں آ رہے ہیں تو ادھر والے بھیجیے. اس بات کو خوب سمجھیے کہ ہر اسکول کا بچہ جو اسکول جا رہا ہے وہ آپ کے مکتب کے نظام میں ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو علم کا اور اللہ کے نام کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. آپ ضرور فزکس پڑھائیے لیکن اللہ کے نام کے ساتھ. آپ ضرور کیمسٹری پڑھائیے لیکن اللہ کے نام کے ساتھ. آپ ضرور بایولوجی پڑھائیے لیکن اللہ کے نام کے ساتھ. مکتب ضرور بھیجیے. یہ کیا شرم کی بات ہوگی کہ ہمارا بچہ فزسسٹ تو بن جائے لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اس کو عربی نہیں آ رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ تمام لوگ جو میری بات سن رہے ہیں،
آپ کو سفیر ہونا پڑے گا اس فکر کا کہ ہر ایک بچہ جو اسکول جا رہا ہے وہ مکتب کے نظام کے ساتھ جوڑا جائے اس کو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ 17 سال کا ہو گیا ہو۔ اتوار ایک ایسا دن ہے جب تمام مساجد میں 4 گھنٹے کی کلاس لی جا سکتی ہے، اسلامیات سکھایا جا سکتا ہے، اللہ کے بارے میں پڑھایا جا سکتا ہے، ہمارے نوجوان بچے وہاں آ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو مکتب کا نظام بھی کیجئے، اتوار کا نظام بھی کیجئے۔ اچھا، میں معافی چاہتا ہوں، پچھلے چند دنوں سے سفر پر ہوں، آواز خراب ہو گئی ہے اور ابھی پھر اچانک آواز خراب ہوئی جا رہی ہے۔ تو آپ کو تعلیم کا سفیر بننا ہے، جتنے لوگ یہاں پر ہیں سب کو انشاءاللہ۔ اب چند باتیں مجھے آپ سے معاشرے کے سلسلے میں کرنی ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو خدا بننے کا شوق ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے وقت سے اپنا اپنا گناہ کرتے ہیں۔ جب اپنا اپنا گناہ کرتے ہیں تو اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ تم اس بات کے تابع نہ ہو جاؤ جس بات کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو سوچئے کہ جب آپ آنکھ سے وہ گناہ کر رہے ہیں جو کیے جا رہے ہیں، پیر سے وہ گناہ کر رہے ہیں جو کیے جا رہے ہیں، ہاتھ سے جو گناہ کر رہے ہیں جو کیے جا رہے ہیں، ذہن سے وہ گناہ کر رہے ہیں جو کیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سوچنے سے گناہ نہیں ملتا۔ قرآن شریف اس کی دوسری بات بتاتا ہے۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ یقیناً بعض ایسے افکار ہیں جو اثم ہیں، جو گناہ ہیں، وہ گناہ جو ہم دل سے کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، وہ جو اڑ گیا۔ تو ہم اڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہر کا گناہ الگ، ہر کا فتنہ الگ، ہر کا امتحان الگ۔ آپ کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، آپ کو اپنے دل کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس چیز پر اڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ حسد پر اڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ عصبیت پہ اڑے ہوئے ہیں؟ بھید بھاؤ پہ اڑے ہوئے ہیں؟ اونچ نیچ پر اڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو کسی نے ڈنک مار دیا ہے اونچی ذات کا ہونے کا؟ کہ آپ کو کسی نے ڈنک مار دیا ہے بڑے خاندان کے ہونے کا، بڑی نسبت والے ہونے کا؟ ہر جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، تو وہ تو کھرچ کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنے دل کو کھرچنا پڑے گا، خود سے ان گناہوں کو دور کرنا پڑے گا جس پہ آپ اڑ گئے ہیں، جس پہ میں اڑ گیا ہوں۔ اگر نہیں کریں گے تو جنت تو نہیں جا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اڑ گیا وہ جنت پہ تو نہیں جا رہا۔ یہ تو شیطان کی صفت ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابا واستکبر، شیطان نے یہی کیا تھا نا بھائی۔ تو اڑ جانا یہ شیطان کی صفت ہے، برائی پر نہیں اڑتے۔ ہم لوگ کس کس قسم کے برائی پہ اڑے ہوئے ہیں؟ ایک برائی تو بھید بھاؤ کی ہے، ایک برائی ہڈی کی ہے۔ لوگ شادیوں میں ہڈیاں دیکھ رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی صحابی نے کہا کہ ہڈی دیکھ کے شادی کرو؟ کسی نے پوچھا بھی ہڈی کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی نے اونچ نیچ دیکھ کے شادی کی تھی؟ یقیناً نہیں۔ تو آپ بھی مت کیجئے۔ خوب یاد رکھیے، آپ کو اس چیز کے تابع ہونا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تمام انسانوں کو برابر کر دیا، ہر اونچ کو نیچ کو ختم کر دیا، ہر کالے کو سفید پر، سفید کو کالے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، تمام فوقیت ختم کر دی سوائے اس کے جس کے پاس اللہ کا تقوی زیادہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے تقوی کو صرف اللہ جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے لیے تمام تر اونچائی نیچائی بھید بھاؤ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اس لیے خدا را شادیوں میں اونچ نیچ کو دیکھنا بند کر دیجئے، صرف دیکھیے کہ لڑکا یا لڑکی اللہ سے کتنا قریب ہے، دین کو کتنا مانتا ہے یا مانتی ہے۔ یہی پیمانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، صرف یہی پیمانہ ہے۔ خوب یاد رکھیے۔ شادیوں کے سلسلے سے ایک بات یاد آئی، ہم لوگ بار بار اسٹیج سے بار بار کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں جہیز مت لو، اور ہم میں سے کچھ لوگ جہیز لے رہے ہیں۔ پرسوں کی بات بتاتا ہوں، ایک بوڑھا باپ میرے پاس آیا اور آ کر کے رونے لگا۔ میں ایک جگہ سفر پر تھا، آ کے رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میری بچی 32 سال کی ہو گئی ہے، جب رشتہ آتا ہے تو جو مانگ ہوتی ہے میرے پاس پیسہ نہیں، جب پیسہ ہوتا ہے تو رشتہ نہیں آتا۔ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ کیسے پانی پئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا؟ کتنی شرمناک بات ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ بکنے کو تیار رہتے ہیں، کتنی شرمناک بات ہے۔ یہ وہ تربیت کا عنصر ہے، یہ وہ پیغام ہے جو آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ اگر میں آج اس اسٹیج سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ جہیز لی جا رہی ہے، جہیز کو طلب کرنا حرام ہے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ جہیز لی جا رہی ہے، آپ بلا شبہ منہ پہ انکار کیجئے کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں آؤں گا، تمہارے بچے کے نکاح میں نہیں آؤں گا، تم جہیز لے رہے ہو، مت جائیے۔ میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں، مت پڑھائیے ایسا نکاح جہاں جہیز لی جا رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگ ایسے سخت قدم نہیں اٹھائیں گے، جہیز کی لعنت سے ہم لوگ پاک نہیں ہو سکتے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نے بیٹی کا دیا تھا، اب بیٹے کا لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، جو غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا، ایک غلط کو دوسرے غلط سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی رضا کے لیے آج سے صحیح کام کرنا شروع کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے آج سے صحیح کام کرنا شروع کر دیجئے۔ میں اپنے تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، کیسی محبت چاہتے ہو اپنی بیوی سے؟ اس بیوی سے جس نے تمہیں خریدا ہوا ہے، تم بکے ہوئے ہو، تمہاری بیوی نے تمہیں خریدا ہے، تم اس کے غلام ہو، تم کو اس سے محبت نہیں ملنے والی، نفرت ضرور مل سکتی ہے۔ خوب یاد رکھو اس بات کو۔ تو بکو مت، اللہ نے رزق لکھ دیا، جتنا لکھ دیا اتنا مل کے رہے گا۔ یقین تو کرو اللہ پہ، ایمان تو لاؤ اللہ پہ، لا الہ کا بھرم تو کم سے کم رکھو۔ جب رکھو گے تو یہ کام ہوگا انشاءاللہ۔ آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دے رہے، ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، اور خاص کر کے ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے رہنے دو، تم کو تو وہاں مل جائے گا۔ ظلم ہے، ہر ظلم جہنم میں ہے، ہر ظلم کرنے والا جہنم میں ہے۔ مت کیجیے ایسا۔ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو ان کا حصہ ہے، جو اسلامی حصہ ہے وہ ضرور دیجیے۔ اصل میں ہم لوگوں کو وراثت کے قانون کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے جو آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات کہہ دوں، ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے دوسرے کلچر کے ساتھ رہتے رہتے کہ ہم لوگ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو عاق کر سکتے ہیں، یعنی اپنے وراثت سے الگ کر سکتے ہیں۔ یقیناً نہیں۔
آپ اپنے بچوں کو کسی بھی وجہ سے عاق نہیں کر سکتے ہیں، ان کا حق تو ان کو ملے گا ہی، چاہے اس دنیا میں آپ دیں یا اس دنیا میں وہ آپ سے لے لے۔ خوب یاد رکھیے، ہر وہ حق جو آپ مار لیں گے آج، کل دیا جائے گا، تو آج مت ماریے، کل برداشت نہیں کر پائیے گا۔ تو اس بات کو خوب یاد رکھیے، وراثت کے بارے میں قاضی صاحب کے پاس جائیے اور ان سے سیکھیے، وہ آپ سے سوالات کریں گے، آپ اس جواب دیجئے، تب پتہ چلے گا کہ آپ کا وارث کون کون ہے۔ پھر آپ کی ضرورت ہے کہ ان جتنے لوگوں کا وہ نام بتائیں، سب کو بٹھائیے اور سب کو بتائیے کہ اگر آج میں مر گیا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کل کس کا جنازہ اٹھنے والا ہے، آج ابھی کس کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ جتنے لوگ حج میں گئے ہیں وہ اس بات کے خوب شاہد ہیں کہ ہر نماز میں جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ تو خوب یاد رکھیے، موت ابھی ابھی آنے والی ہے، اس سے پہلے اس کام کو کر لیجئے کہ قاضی صاحب کے پاس جائیے، قاضی صاحب سے سیکھیے، قاضی صاحب سے سیکھ کر کے ان لوگوں کو جو آپ کے وارث ہونے والے ہیں ان کو بٹھا کر کے بتا دیجئے، اس سے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آخر میں ان طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں جو آج حافظ ہوئے ہیں یا انہیں آج حافظ کی سند ملی ہے، یہ انتہا نہیں ہے۔ آج آپ نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا ہے، آپ کو سند دی گئی ہے، آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ہر ایک حرف کا ثواب ملنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں سے آپ کا دوسرا سفر شروع ہونا چاہیے، یہاں سے آپ کا سفر قرآن شریف کو سمجھنے کا شروع ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جنہیں صحافت کی ڈگری دی گئی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی 1 سال کا کورس کیا ہے، صحافت میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے، اس کو قائم رکھیے، پڑھتے رہیے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ وہ طلبہ جو آج ماشاءاللہ عالم اور فاضل ہو گئے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے وہ حق کو پھیلانے کا ہے، وہ انصاف کرنے کا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے علم سے نوازا ہے، حدیث شریف سمجھایا ہے، آپ نے صحابہ اکرام کی آرزوؤں کو سمجھا ہے اور پھر یہ پڑھا ہے کہ اس آرزو کو بر لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانی دی ہے۔ آپ نے اسلاف کے کردار کو پڑھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انفرادی طور پر اخلاقی برتری کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ عالم ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نمونہ بنیے، مثال بنیے۔ بہت سے لوگ نمونہ نہیں بن پائے، یہ ضروری نہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، کیونکہ ہمارے نمونہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو صرف ان کی طرف دیکھنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے، صرف ان کی طرف دیکھیے اور اللہ کے مشن پر لگ جائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران رکھے۔ آئیے ہم سب لوگ مل کر کے سالانہ فاتحہ انشاءاللہ اگلے سال ٹھیک ہے، اگلے سال 9 اور 10 نومبر کو ہوگا۔ 9 اور 10 نومبر دوسرا سنیچر ہے نومبر کا، اگلے سال 9 اور 10 تاریخ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ہم سب لوگ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ یا مالک، ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دیجئے، یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے اعمال کو صالح کر دیجئے، یا اللہ ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ کسل کو، عجز کو ہم سے دور کر دیجئے۔
یا اللہ ہمارے قلب کو سلیم کر دیجئے، یا اللہ ہمارے قلب کو صالح کر دیجئے، یا اللہ ہمارے قلب کو نور سے بھر دیجئے، یا اللہ اس جامعہ کو اور بہتر بنا دیجئے، یا اللہ یہاں علم میں ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ یہاں کے اساتذہ کو اور تمام مدارس کے اساتذہ کو بے پناہ مؤثر بنا دیجئے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے، ہم سے قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله۔